بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم قرآن شریف کی کسی صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور 10 منٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے معنی کو بھی پڑھ لیں اور اس کے تھوڑے سے مفہوم پہ بھی روشنی ڈال دیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام 10 منٹ سے زیادہ لمبا نہ ہو۔ اور آج کل ہم جس صورت کا انتخاب کیا ہوا ہے اور جس کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ سورہ زخرف ہے، اور اس کی 2 وائس نوٹ بنیں گی۔ ایک میں ہم اس کے معنی کو کور کریں گے اور دوسرے وائس نوٹ پہ ہم اس کے مفہوم پہ روشنی ڈالیں گے۔ آج ہم اس کے معنی پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ زخرف مکی ہے۔ اس کی 79 آیتیں ہیں، 89 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ یہ درمیانے درجے کی اس کی بہت بڑی بھی صورت نہیں ہے، بہت چھوٹی صورت بھی نہیں ہے، یہ درمیانی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو۔ یقیناً یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے، بلند مرتبہ اور نہایت حکمت والا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے، بلند مرتبہ اور نہایت حکمت والا ہے۔ کیا اس نصیحت کو ہم تم سے اس لیے ہٹا لیں کہ تم حد سے بڑھ گئے ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں کو بھی بہت سے نبی بھیجے، اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے نبی بھیجے، اور ان کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو، ہم نے ان میں سے زیادہ قوت والوں کو ہلاک کر دیا۔ پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو ظاہر ہے وہ ضرور کہیں گے ان کا بڑا زبردست نہایت علم والے نے پیدا کیا۔ اس لیے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ اسی نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے۔ اسی نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، اور پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے۔ اسی نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے، تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم اس کی پشت پر جم کر بیٹھو۔ جب تم اس پر جم کر بیٹھ چکو تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے اسے میرے تابع کر دیا اور ہم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ انہوں نے رب کے بعض بندوں کو اس کا جزو ٹھہرایا۔ یقیناً انسان صریحاً ناشکرا ہے۔ کیا اس نے مخلوق میں سے بیٹیاں خود رکھ لیں، تمہیں چن کر بیٹے دے دیے؟ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کی پیدائش خبر دی جائے جس کو اس نے رحمان کے لیے مثال دی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ کیا جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے میں اپنی بات ظاہر نہ کر سکے، انہوں نے فرشتوں کو رحمان کے بندے عورتیں ٹھہرا لیا۔ کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ البتہ ان کی گواہی لکھی جاتی ہے، ان سے باس پرس ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، وہ اٹکل سے بات کہہ رہے ہیں۔ کیا اس سے پہلے ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کو وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کا ایک طریقے پر پایا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان کے رسول نے کہا اگر میں تمہارے پاس
اس سے بہتر طریقہ لاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم تمہارا لایا ہوا دین نہیں مانیں گے، ہم تمہارا لایا ہوا دین نہیں مانیں گے۔ سو ہم نے ان سے انتقام لیا، تو دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سے انتقام لیا، تو دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام کیسا ہوا۔ جب ابراہیم نے اپنے وعد اپنی قوم سے کہا کہ میں ان سے بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا میں ان سے بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس کے جس سے مجھے پیدا کیا، سو وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اب وہ اسی کلمے کو اپنے پیچھے اپنے اولاد پہ چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وہ اسی کلمے کو اپنے پیچھے اپنی اولاد پر چھوڑ گئے تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن میں نے ان کو ان کے باپ دادا کو خوب نوازا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق قرآن اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور کہنے لگے یہ قرآن دونوں بستیوں مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ہم ان کے روزی تقسیم کرتے ہیں، ہم ہی نے بعض کے درجات بعض پر بلند کر دیے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ہم نے بعض کے درجات بعض پر بلند کر دیے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو سب ہی کی گروہ ہو جائیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو سب ایک ہی گروہ ہو جائیں گے، تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کو چھتوں کو چاندی بنا دیتے، زینے بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پہ وہ تکیہ لگاتے، اور سونا بھی۔ یہ سب دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، آپ کے رب کے نزدیک آخرت تو اسی پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، آپ کے رب کے نزدیک آخرت تو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، آپ کے رب کے نزدیک آخرت تو صرف پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جو رب کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، سو وہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ جو اپنے رب کی یاد سے غفلت کرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، سو وہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اب وہ انہیں راہ راستے روکتا رہتا ہے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ ہیں۔ جو اپنی رب کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، سو وہ ان کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ انہیں راہ راست سے روکتا رہتا ہے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، سو کیا ہی برا ساتھی ہے۔ اور جب تم ظلم ٹھہر چکا تو آج تم سب کو عذاب میں شامل ہونا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں، اور جب تم ظالم ٹھہر چکے تو آج تم سب کو عذاب میں شامل ہونا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں۔ سو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، اندھوں اور کھلی ہدایت میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھا سکتے ہیں؟ سو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، اندھوں اور کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھا سکتے ہیں؟ پھر اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں تو بھی ان سے بدلہ لینے والے ہیں، پھر اگر آپ کو لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ سو ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ آپ کو دکھا دیں گے، تو بھی ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں۔ سو آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیے جو آپ پر وحی کی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ سو آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیے جو آپ پر وحی کی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وہ قرآن آپ کے اور آپ کے قوم کے لیے نصیحت ہے۔ عنقریب تم سے پوچھا جائے گا، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے رحمان کے سوا اور
معبود مقرر کیے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ ہم نے موسیٰ کو پھر اپنی نشانیاں دے کے فرعون اور اس کی عمرہ کے پاس بھیجا تو موسیٰ نے کہا کہ میں تمام جہاں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ موسیٰ نے کہا کہ میں تمام جہاں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ پھر جب موسیٰ نے اس کے پاس اپنی نشانیاں لائے تو وہ بھی ساختہ اس پہ ہنسنے لگا، اور ہم نے اس کو جو نشانیاں دکھاتے تھے وہ پہلے سے بڑھ کر ہوتی تھیں۔ ہم نے اسے عذاب میں پکڑ لیا، ہم نے اسے عذاب پہ پکڑ لیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وہ کہنے لگا، اے جادوگر، اپنے رب سے ہمارے لیے اس کی دعا کر جس نے تو نے عہد کر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا، اے جادوگر، اپنے رب سے ہمارے لیے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، بے شک ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیتے تو وہ وعدہ توڑ دیتے۔ پھر فرعون نے اپنے قوم میں منادی کرا دی اور کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں؟ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں؟ یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا میں نے اس سے بہتر ہوں جو حقیر ہے، صاف بول نہیں سکتا؟ پھر انہوں نے اس پر سونے کے کنگن ڈالے گا جو یا اس کے ساتھ فرشتے پارا باندھ کر آتے ہیں۔ پھر کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن ڈالے گا یا اس کے ساتھ فرشتے جو پارا باندھ آتے ہیں۔ تو اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا لیا اور ان کے کہنے پر آ گئے، بے شک وہ تھے ہی نافرمان۔ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، ان سب کو غرق کر دیا۔ ہم نے ان کو گیا گزرا کر دیا، اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت۔ ہم نے ان کو گیا گزرا کر دیا اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت۔ جب ابن مریم کا مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم کے لوگ اہل مکہ شور کرنے لگے اور کہنے لگے، ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ انہوں نے محض جھگڑے کی غرض سے یہ بات کہی ہے، بلکہ وہ تو ہیں ہی جھگڑالو۔ وہ عیسیٰ تو محض ایک بندہ ہے جس پہ ہم نے انعام کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو مثال بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے جو زمین پر جانشین ہوتے۔ اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتوں کو پیدا کرتے جو زمین پر جانشین ہوتے۔ یقیناً وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو، میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کے آیا ہوں تاکہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، تو تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ بے شک میرا اور تمہارا رب صرف اللہ ہے، بے شک میرا اور تمہارا رب صرف اللہ ہے، بے شک میرا اور تمہارا رب صرف اللہ ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان ظالموں کے لیے بڑی خرابی ہے، ایک دردناک دن کا عذاب ہے۔ کیا وہ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ ہم ان پہ اچانک آ پڑیں، انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں، نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار رہے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں تمام خاتم مدارت ہوگی۔ ان کے پاس سونے کی رکابیں اور آبخورے لائے جائیں گے، وہاں سب کچھ ہوگا جس کے لیے دل چاہے گا، جس سے آنکھیں لذت پائیں گی، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ جنت ہے جو تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں دی جائے گی۔ یہی وہ جنت ہے جو تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں دی جائیں گی۔ اس میں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو۔ بے شک گنہگار ہمیشہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے، وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔
ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ وہ پکاریں گے اے مالک تیرا پروردگار ہمارا کام تمام کر دیتا۔ وہ کہے گا بے شک تم اسی حال میں رہو گے، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے تھے، لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے ہیں۔ کہ انہوں نے خود طے کر لیا تھا تو ہم بھی طے کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو سرگوشی اور ان کے مشورے نہیں سنتے؟ اب ضرور سنتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ خیال ہے، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو سرگوشیاں اور ان کے مشورے نہیں سنتے؟ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی سرگوشیاں اور ان کے مشورے نہیں سنتے؟ ہم ضرور سنتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے رحمان کا کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ آسمان و زمین کا رب، عرش کا مالک، اس سے پاک وہ بیان کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کا رب، عرش کا مالک اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کا رب کا عرش کا مالک اس سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں۔ آپ انہیں لغو باتوں اور کھیل کود میں پڑے رہنے دیجیے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ پڑے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آسمانوں میں بھی وہی عبادت کے لائق ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے۔ وہ بڑی حکمت والا، نہایت علم والا ہے، وہ بہت بابرکت ہے، جس کے پاس آسمان و زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی بادشاہت ہے۔ قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، بلکہ جو حق کی گواہی دیں وہ اس کو مانتے بھی ہوں۔ آپ ان سے پوچھیں کیا انہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں؟ قسم ہے رسول کے یہ کہنے کی کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ سو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، تمہیں سلام، سو بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ سو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے کہ تمہیں سلام اور بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ میں نے سورہ زخرف کا ترجمہ پڑھا۔ اگر کسی صاحب کو اس کے معنی میں کوئی اختلاف ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔